دو شعبوں میں ان کا دعویٰ بہت زیادہ ہے کہ ہم نے بہت کام کیا ہے، ایک تعلیم کا اور ایک صحت کا۔ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کہ پرائیویٹ سکولوں سے بچے گورنمنٹ سکولوں میں گئے، 34,000 بچے ایک سال میں پرائیویٹ سکول سے گورنمنٹ سکولوں میں گئے۔ گورنمنٹ سکولوں میں انگریزی پڑھانی شروع کی تاکہ ہمارا عام بچے کو بھی موقع ملے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا۔ میرے صوبے میں ایگزامینیشن ہال بکتے تھے، ابھی ہم نے وہاں کیمریز لگا دیا کیونکہ ہمت ہی نہیں کر سکتا کہ کوئی ہمارے ایگزامینیشن کو چیٹ کر سکے۔ بڑے بڑے ہسپتالوں کو اصلاح کر رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں، نیا سسٹم لے کے آ رہے ہیں تاکہ سرکاری ہسپتال پرائیویٹ ہسپتال سے بہتر ہوں۔ نیا ہمارا صحت کارڈ پلس پروگرام ہے، اس سے بہتر ٹائم شاید ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ہر ایک کو ہم یہ ہیلتھ کوریج دیں گے۔ ملک صاحب، جان اللہ نے لینی ہے۔ ایک مہینہ پہلے ہی آپ نے دیکھا پشاور میں جو ٹیچرز کو جتنا مارا گیا، میرا خیال ہے اس کی پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ وہ روڈ پہ آ کے انہوں نے مظاہرہ کیا اور لاٹھی چارج، آنسو گیس شیلنگ، پھر ان کی گرفتاریاں۔ اب انہوں نے جاتے جاتے پھر ایک اپ گریڈیشن کا جو ابھی آخری کیبنٹ میں اگر آپ نے سنا ہو تو اس میں ٹیچرز کو انہوں نے کوئی 1.5 لاکھ ٹیچرز کو اپ گریڈیشن دی ہے۔ تو چلتے چلتے انہوں نے کہا کیونکہ یہ بھی ہمارے ووٹر ہیں تو لہٰذا ان کو اس موقع پر یہ دینے سے ان کو فائدہ ہوگا الیکشن کا، تو وہ بھی انہوں نے اپنا سوچ کر ان کو وہ کیا ہے۔ لیکن جہاں پہ انہوں نے دیکھا نا، ایک انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم جو ہے اسکولوں میں ایک ہی نصاب پڑھائیں گے جو پرائیویٹ ہوں گے یا سرکاری ہوں گے۔ آپ مجھے بتائیں، یہ بار بار عمران خان صاحب نے بھی کہا، پرویز خٹک صاحب نے بھی کہا، محمود خان صاحب نے بھی کہا کہ ایک ہی سیلیبس ہوگا۔ آپ مجھے بتا دیں اگر ایک ہی سیلیبس ہے، اگر پرائیویٹ اسکولوں کا اور سرکاری اسکولوں کا ایک ہو گیا تو مجھے پتہ نہیں ہے، ویسے میں وہاں پہ ہوں لیکن نہیں ہوا کام، اس طرح نہیں ہوا جو اعلانات تھے اس کے مطابق نہیں ہوا۔ اچھا، کیا پروگریس ہوئی؟ انہوں نے ترقی کی، صوبے کو آگے لے گئے یا پیچھے لے گئے؟ پی ٹی آئی کے اگر اپنے لوگ اس تعلیم کے کاروبار میں نہ ہوتے، میرے خیال میں یہ تعلیم بہتر ہو سکتی تھی۔ ایک جگہ پہ بہتر ہوئی ہے جس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ بہت سارے ایسے علاقے تھے جہاں پہ استاد نہیں آتا تھا، اب ان سکولوں میں استاد آتا ہے۔ یہ ایک کام ہوا ہے۔ باقی نصاب کا ایک جیسا ہونا یا تعلیم میں بہتری آنا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے وہ جو آپ نے کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا کہا۔ تمام کی تمام پی ٹی آئی جو ہے وہ تعلیم کے کاروبار سے وابستہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسکولوں کے چینز کس کے ہیں؟ اسد کیسر صاحب کے ہیں، مشتاق غنی صاحب جو ہمارے ہیں ان کا کس کس کے نہیں ہیں؟ آپ جائیں نا وہاں پہ دیکھیں نا۔ لیکن اس دوران ان کے اسکولوں کے رزلٹ بھی بہت شاندار آتے رہے۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے رزلٹ کیسے شاندار آتے ہیں، اس میں تو باقی کافی بہت ساری انہوں نے طلبہ کو پڑھانا ہوتا ہے، انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اب بھی ہوتا ہے اس کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تعلیم کا میدان ہے اس میں ان کی یہ کامیابی میں سمجھتا ہوں کہ استاد کو یہ اسکول تک لے آئے۔ ہاں، اس سرکاری اسکول کو یہ اس لیے کامیاب نہیں کر سکے کیونکہ سرکاری اسکول نے اگر کامیاب ہونا تھا تو پھر پرائیویٹ کاروبار خراب ہونا تھا۔ اس پرائیویٹ کاروبار کو انہوں نے بچانے کے لیے سرکاری اسکول لیکن نظام الدین صاحب، یہ جو بار بار یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ اتنے لاکھ لوگ وہ پرائیویٹ اسکولوں کو چھوڑ کے سرکاری اسکولوں میں آ گئے ہیں، یہ دعویٰ سچا تھا؟ اگر یہ دعویٰ سچا ہوتا تو آج سارے پرائیویٹ اسکول بند ہوتے اور سرکاری اسکول چل رہے ہوتے، اور نہ صرف چل رہے ہوتے بلکہ ان کے اندر فیسلٹیز، اساتذہ، ان کی بھرتیوں کا سسٹم، وہ سارا کچھ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے چل رہا ہوتا۔ یونیورسٹیز کو آپ دیکھ لیں، یونیورسٹیز کے پاس لگانے کو 2 روپے نہیں ہیں، ان کے پاس تنخواہیں دینے کو پیسے نہیں ہیں۔ ہسپتالوں کو آپ دیکھ لیں، ایک جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ ایک اچھا پروگرام تھا جو آج تک چل رہا ہے، جو ایک اچھا پروگرام شروع ہوا تھا وہ صحت انصاف یونیورسل جو آپ کا ہیلتھ کا وہ ہے انشورنس ہے وہ ایک، لیکن اس کے بیک اینڈ پہ بھی آپ دیکھیں کہ اس کارڈ کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ ہسپتال بنے جن کو ان کارڈز کا کوٹا دیا جاتا تھا۔ یہ بتائیے کہ یہ یونیورسٹیوں کا عملاً 9.5 سال میں حالت بہتر ہوئی یا خراب ہوئی؟ ابتری کی طرف بڑھے ہیں۔ میں اس وقت بھی جس وقت ہم یہ باتیں کر رہے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں مولانا صاحب اور علی امین گنڈے پور کے 2 بلاکس ہیں جو وی سی کے اوپر لڑ رہے ہیں اور یونیورسٹی متاثر ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ یونیورسٹی کی میں بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں، اسکولوں کی جہاں تک بات ہے، میں نے اپنی 20 سال، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ 20 سالہ رپورٹنگ میں یہ پہلی حکومت تھی کہ جس میں باقاعدہ اسکول بند کر دیے گئے، یہ کہہ کر کہ یہاں پر بچوں کی مطلوبہ تعداد نہیں آتی۔ 1 کروڑ سے زیادہ بے نظیر انکم سپورٹ کی رپورٹ ہے کہ 1 کروڑ سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں۔ یہ وہ بچے ہیں، دیکھیں 10 سال جو پہلے والے تھے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے
ایکسکلوڈنگ نون لیگ، جو مطلب پیپل پارٹی بھی تھی، ANP بھی تھی، 6 دینی جماعتیں بھی تھیں، ان کے 10 سال، اور اس کے پوری ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ ان لوگوں نے وہ جو 10 سالہ پروجیکٹ ہے وہ خیبر پختونخوا میں ماشاءاللہ کمپلیٹ کر لیا ہے۔ جو بچہ 2013 کو جب پیدا ہوا تھا، اب اس کو 5th کلاس میں ہونا چاہیے تھا۔ 1 کروڑ سے زائد بچوں کا اسکولوں سے باہر رہنا، یہ بچے کہاں جائیں گے اگر لیکن ایک اطلاع یہ آ رہی ہے کہ جی سوات یونیورسٹی میں وہاں کے MNA کا بندہ وائس چانسلر ہے، یہاں ثوابی میں اسد کیسر کا ہوگا، کوہاٹ میں شہریار ابری۔ دوسری اطلاع یہ کہ نہیں جی ہم نے اس کے لیے بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ نظام بنایا تھا، سیاسی مداخلت کا یونیورسٹیوں میں خاتمہ کیا تھا۔ حقیقت کیا ہے؟ تو اسلامیہ کالج یونیورسٹیز جیسی یونیورسٹیز بند ہونے، جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ وہ بند ہونے، ان کے پاس تنخواہوں کے پیسے نہیں ہیں، وہ پورا بوجھ سیمسٹر سسٹم کے تحت طلباء اور طالبات پر ڈال رہے ہیں۔ یونیورسٹیز تو بالکل وائس چانسلر میرٹ پہ لگے، ایک مجھے بتا دے ایک کہ یہ میرٹ پہ لگاؤ۔ یہ NTS کی کیا حقیقت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا درپردہ ہے۔ NTS کے علاوہ بھی فلانا TS پرائیویٹ ٹیسٹنگ ایجنسیاں اپنی اپنی فرمز جن کے ساتھ منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس اس میں عمران خان کا بھی ایک کردار ہے۔ وہ 2018 سے پہلے خیبر پختونخوا کی کوئی کسی کارکردگی کے بارے میں پوچھ لیتا تھا، لیکن جیسے وہ وزیر اعظم بنا تو اپنا بیس کیمپ اس سے رہ گیا، جس کی وجہ سے نہ اس نے پیچھے ہسپتال کا پوچھا، نہ اس نے تعلیمی ادارے کا پوچھا، اور وہاں پہ جو لوگ تھے ان کو بھی پتہ لگ گیا۔ ہسپتالوں اور صحت کے لیے تو انہوں نے اپنے سگے کزن کو انچارج بنایا تھا امریکہ سے، وہ تو میں مانتا ہوں، لیکن اصل میں وہ جب یہاں بیزی ہو گئے ان کو پتہ چل گیا کہ عوام سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے خیال میں ان کے سر سے جب وہ اپنے پارٹی کے اندر کا احتساب کا جو بندوبست تھا وہ جب ان سے ختم ہو گیا تو وہ بالکل آزاد ہو گئے۔ پہلے 2013 کے انتخابات کے بعد پرویز خٹک کے دور تک کوئی نہ کوئی پریشر ہوتا تھا، عمران خان 15 دن میں آ کے صوبے میں بریفنگز لیتا تھا۔ 2018 کے بعد شاید اس کا مقصد پورا ہو گیا کہ وہ وزیر اعظم بن گیا، تحریک انصاف کو PTI کا اس کا وہاں سے اسے ووٹ سارا مل گیا، وہ یہاں آ کے بیٹھ گیا، فوکس سارا کا سارا پنجاب کی طرف چلا گیا، اور اس کو لیکن اعظم خان ادھر پرنسپل سیکرٹری تھا، وہ وہاں چیف سیکرٹری رہا تھا، وہاں پیشاب علی شاہ اور اس طرح ان کے خاص لوگ بیٹھے تھے، تو ان کو تو پل پل کی خبر ملتی تھی، مراد سعید وغیرہ۔ خبر کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب آپ آتے ہیں اور مجھ سے بریفنگ لیتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ محمود جان صاحب آپ جو ذکر کر وہ بھی پرسپشن تھا، آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب میگا کرپشن سکینڈل ایک بہت بڑا، جب ان سے انہی کے منسٹر نے پرویز خٹک کے خلاف شکایت کی، اور جب انہوں نے پرویز خٹک سے پوچھا تو انہوں نے کہا آپ نے الیکشن نہیں لڑنا، اس وقت تو وہ الیکشن ابھی نہیں لڑ رہے تھے، تو جب یہ وزیر اعظم نہیں بھی تھے اس کو خوب پتہ تھا کہ کمائی کہاں سے آ رہی ہے۔ جہانگیر خان ضیاء اللہ افریدی کا مسئلہ کیا تھا، جہانگیر خان احتساب کمیشن میں بھی یہی ہوا تھا، عمران خان اصل میں بلیک میل ہو گیا تھا۔